پاکستان اور IMF کے جائزہ مشن کے درمیان مذاکرات، مالیاتی ادارے کو گردشی قرض، بجلی ٹیرف وصولیوں اور نقصانات پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں گردشی قرض کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سرکولر ریٹ 2400 ارب سے کم ہو کر 1661 ارب روپے تک آ گیا ہے۔ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج پرتشدد شکل اختیار کر گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل۔ مذاکراتی کمیٹی کے مظفر آباد میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے مذاکرات۔ احسن اقبال کہتے ہیں وزیراعظم کی ہدایت پر عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات سنیں گے، مسائل حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ 5 سے 7 اکتوبر اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں بارشیں ہو سکتی ہیں۔ NDMA کا ملک بھر میں بارشوں کا الرٹ جاری۔ دریائے جہلم، راوی، ستلج کے بالائی علاقوں میں بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ گلگت میں ممکنہ بارشوں کے باعث پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ ٹراپیکل سائیکلون وارننگ سینٹر کراچی کا چوتھا الرٹ جاری۔ بحیرہ عرب کا کم دباؤ شدت اختیار کر کے ڈپریشن میں تبدیل، 440 کلومیٹر جنوب میں موجود تھرپارکر، عمرکوٹ، بدین، ٹھٹھہ، سجاول، ٹنڈو محمد خان اور کراچی میں بارش کا امکان۔ سندھ کے ساحلی علاقوں میں سمندر کی لہریں بلند اور موسم خراب رہنے کی پیش گوئی۔ ماہی گیروں کو 3 اکتوبر تک گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ اسلام آباد پریس کلب پر پولیس کا دھاوا، اہلکاروں کے صحافیوں پر تشدد۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر عوامی ایکشن کمیٹی کے متعدد کارکنان گرفتار۔ اسلام آباد پولیس عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنان کی گرفتاری کے لیے پریس کلب میں داخل ہوئی۔ گرفتار کارکنوں میں خواتین و وکلاء بھی شامل۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارر کا واقعے کا نوٹس۔ پریس کلب میں پولیس کے داخلے کی تحقیقات کا فیصلہ۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری بولے کچھ لوگ باہر احتجاج کر رہے تھے، انہوں نے پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی کی، ان کے کچھ لوگ بھاگ کر پریس کلب کے اندر گھس گئے۔ IG اسلام آباد کو پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت دی ہے۔ پنجاب کے عوام کی تذلیل پر جواب دینا میرا کام، معافی نہیں مانگوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا 2 ٹوک جواب، کہتی ہیں سیلاب میں لیکچر دیے جا رہے تھے کہ عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے، اب بس کر دیں تو ملک کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مریم نواز اگر پنجاب کے عوام کی عزت نفس کی بات نہیں کریں گی تو اور کون کرے گا؟ شمالی اور جنوبی پنجاب کی تفریق ڈالنے والے عوام کے دوست نہیں، پنجاب کے تمام شہروں کو بند مٹھی کی طرح جوڑ کر رکھنا چاہتی ہوں۔ سندھ میں ایسی ترقی ہو رہی ہے جو نظر نہیں آ رہی، آ جائیں وہ قوم کو دکھائیں، باہر نکلیں، پرفارمنس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا شرمیلہ فاروقی کو مناظرے کا چیلنج، کہا پیپلز پارٹی کی سندھ میں 17 سال سے حکومت ہے، مریم نواز کی پنجاب میں حکومت کو 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے، آپ 17 سال میں اپنے 17 عوامی فلاح کے منصوبوں کو گنوا نہیں سکتے۔ سیلاب کے نقصانات سے متعلق فیصلہ کیا گیا ہے کہ فوراً امداد نہیں مانگیں گے، کوشش ہے کہ پہلے سیلاب متاثرہ علاقوں میں اپنے زور بازو معاملات ٹھیک کریں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں جب مکمل نقصانات کا اندازہ ہو تب عالمی برادری کے پاس تعمیر نو کے لیے رجوع کریں گے۔ چین اب بدل چکا ہے، 14 سال پہلے جب آیا تو بالکل مختلف تھا۔ چین کا مستقبل تابناک جنگوں نہیں، معاشی ترقی کا سوچنا ہوگا، سب کو ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کرنا ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا چینی ٹیلی ویژن کو انٹرویو، کہا چین کی معیشت مضبوط ہوئی، عوام خوشحال اور مطمئن ہے، ترقی کا حق سب کا ہے، چین کے ساتھ ہمارا تعاون اب خلا تک پہنچ چکا ہے، زرعی شعبے میں چین کے تجربات سے استفادہ کریں گے۔ لاہوری فوج نے دہشت گردی کی تمام حدود پار کر دی، غزہ کی طرف امداد لے کر جانے والے سمو فلوٹیلا پر حملہ، کئی کشتیاں روک لی، جہازوں کی لائیو اسٹریمنگ بند، کئی کشتیوں کا رابطہ منقطع۔ معروف سویڈش ماحولیاتی کارکن گریٹا تھمبرگ اور سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت 200 سے زائد افراد گرفتار۔ ترجمان فلوٹیلا نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے بعض کشتیوں کا انٹرنیٹ کنیکشن بھی منقطع کر دیا ہے، تاہم چند کشتیوں سے اب بھی ویڈیوز موصول ہو رہی ہیں جن میں اسرائیلی اہلکاروں کی کارروائیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کا قافلہ غزہ کے پانیوں میں داخل، لائیو ٹریکر کے مطابق 23 کشتیوں کا غزہ کی جانب سفر جاری۔ فلوٹیلا کے منتظمین کا کہنا ہے کہ ان کا مشن پرامن اور انسانی بنیادوں پر ہے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کے رپورٹر حسن مسعود عالمی سمود فلوٹیلا کے قافلے میں شامل، انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ میکنو نامی کشتی غزہ کے سرکاری پانیوں میں داخل ہو گئی ہے۔
वज़ीर आज़म की समूह फ्लोटिला पर इसराइली अफवाज के बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत, इक़दाम दहशतगर्दी करार दे दिया। तमाम अफराद को फौरी रिहा करने का मुतालबा, कहते हैं ये बर्बरियत बंद होनी चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ग्लोबल समूह फ्लोटिला फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद गजा ले जा रहा था। कारकुनान की गैर कानूनी गिरफ्तारी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइली इक़दाम फ़लस्तीनियों की जिंदगी खतरे में डालने के मुतरादिफ है। इसराइल को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर जवाबदेह बनाया जाए। ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर सहूनी हमले के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। तुर्किया की ग्लोबल समूद फ्लोटिला को रोकने की मजम्मत। लातीनी अमेरिका के बेशतर शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। इटली के मुतादिद शहरों में हजारों लोगों का एहतजाज। इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से हड़ताल की कॉल दे दी गई। एथेंस में भी शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। बर्लिन के शहरियों की भी फ्लोटिला पर गैर इंसानी हमले की मजम्मत। ब्रसल्स में भी अवाम सरापा एहतजाज। तुर्किया में भी फ्लोटिला पर हमले के खिलाफ एहतजाज किया गया। कोलंबिया का इजरायली सिफारतकारों को मुल्क बदल करके तिजारती मुआहदा खत्म करने का ऐलान। हमास ने फ्लोटिला पर सेहूनी हमले को खुली समुद्री दहशतगर्दी और क़ज़ाक़ी करार दे दिया। बयान में कहा गया कि इंसानी इमदाद ले जाने वाले जहाज़ों को बैनुल अक़वामी पानियों में रोकना और सहाफ़ियों और कारकुनान को गिरफ्तार करना बुज़दिलाना हमला है, जिससे दुनिया भर के अवाम के गुस्से में मजीद इजाफा होगा। ये इक़दाम महसूर अवाम पर 2 साल से जारी नस्लकुशी और भूख से मारने की पॉलिसी का तसलसल है। गजा में इसराइली फौज के हमलों में मजीद 73 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने नजदराम कॉरिडोर से लेकर जनूबी साहिली पट्टी तक कब्जा कर लिया। जनूबी गजा के रिहायशियों के लिए शुमाली गजा जाने का आखिरी रास्ता बंद करने का ऐलान। रेड क्रॉस समेत मुतअद्दिद दीगर सेहत की सहूलियात फराहम करने वाले इदारों के ऑपरेशन भी मुअत्तल। इसराइली वज़ीर दिफा की एक मरतबा फिर गजा सिटी को खाली करने की धमकी। बयान में इसराइल कैट्स ने कहा कि गजा के शहरियों को शहर छोड़ने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। जो गजा सिटी खाली नहीं करेगा उसे दहशतगर्द तस्वर किया जाएगा। कायम मुकाम सदर मुमलिकत सैयद यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं इसराइल के हवाले से कोई फैसला किया ना करने जा रहे हैं। हम इत्तेहादी ममालिक के साथ मिलकर चल रहे हैं। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे। इख्तिलाफ़ राय जमहूरियत है, आइन के मुताबिक काम करेंगे। खारिजा पॉलिसी वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। वफाक ने तय करना है कि मुल्क की क्या पॉलिसी होनी चाहिए।